اللہ کے لیے دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو انسان وقت گزار رہا ہے، یہ جتنا بھی ہو جائے یہ قلیل ہے، تھوڑا سا وقت زندگی میں گزارا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دنیا میں انہوں نے تبلیغ کی ہے، عمر ان کی پتہ نہیں 1100 سال ہو گئی ہے، 1050 سال ہو گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا، اے نوح تو 950 سال تبلیغ کر کے آیا، تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لگا جیسے یا اللہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا، اللہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اور حضرت عزیز علیہ السلام پورے 100 سال سوئے رہے۔ 100 سال کے بعد جب انہیں وہ آنکھ کھولی گئی تو ان سے پوچھا گیا تو کتنا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک دن یہ سے بھی کم۔ تقریباً 300 سال کے قریب لگ بھگ اصحاب کہف سوئے رہے۔ جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، انہیں ایسے لگا جیسے ایک ہی دن سوئے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن جب اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کتنا جیا، یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایک دن یہ اس سے بھی کم ہے۔ اللہ آپ اپنے ماضی پہ نظر دوڑاؤ، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 60 سال کا، سب اپنی بیگ میں دیکھو، اور جب دیکھو گے یہ نہیں کہو گے اتنے سال گزر گئے ہیں، بلکہ یہ کہو گے یار کل کی بات ہے۔ اللہ کبھی آپ اپنے ماضی کو لونگ نہیں دیکھتے، ماضی کو کل ہی دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ حقیقتاً انسان اس میں چل رہا ہے، 3 زمانوں میں چل رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہے، حال وہ جو ہے آپ کے پاس ہے، یہ وقت حال ہے، مستقبل ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ انسان 3 زمانوں میں سے گزرتا ہے، اور حقیقتاً یہ دنیاوی اس کے حساب سے یہ 3 زمانے ہیں، دنیاوی زندگی کے حساب سے 3 زمانے ہیں، مگر اخروی زندگی کے حساب سے 3 زمانے یہ ہیں کہ ایک وقت تھا جب تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک مٹی کا وہ تھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی تھا، یہ تیرا ماضی ہے، اور حال یہ ہے کہ تو دنیا میں قائم دائم ہے اس وقت، اور مستقبل وہ ہے جس کا تجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ بتا سکتا ہے مستقبل میرا کون سا ہے؟ میں کتنا جی لوں گا؟ اگلے لمحے کا پتہ ہے کسی کو؟ اسے پتہ لگا 3 زمانے ہیں انسان کے پاس، ایک وہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک وہ جب یہ ہے، ایک وہ جب کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو ہمارا مستقبل ہے 2 طرح کا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے 2 طرح کا مستقبل ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ایک مستقبل عارضی ہوتا ہے، ایک مستقل ہوتا ہے۔ عارضی مستقبل وہ ہے جس وقت تک ہمیں سانس نے موقع دیا ہوا ہے، بے شک جس وقت تک ہمارا سانس دنیا میں ہے، ہم اس عارضی مستقبل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور مستقل مستقبل وہ ہے جو اس وقت شروع ہوگا جس وقت ہمارا سانس رک جائے گا، ہماری جان اس جسم میں سے نکل جائے گی، تو ہم مستقبل میں داخل ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ہمارا وہ مستقبل ہوگا۔ بے شک تو یہ جو مستقبل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے ضرورت حیات ہے، اس کو اچیو کرنا ہماری زندگی کا ضرورت ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہو، ہمارے پاس دولت بھی ہو، ہمارے پاس مال بھی ہو، ہمارے پاس ضروریات زندگی بھی ہو۔ یہ ضرورت حیات ہے جو جس مستقبل میں ہم جی رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور جو حقیقی مستقبل ہے وہ مقصد حیات ہے، اللہ وہ زندگی کا مقصد اچیو کر کے لے کے جاؤ گے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فیوچر برائٹ اسی کا ہوگا جس نے اصلی مستقبل کی طرف نظر کی، جو اصلی مستقبل کی طرف بھاگا اس نے اپنے مستقبل کو روشن کر لیا، بے شک اور جو دنیا کی محبت میں غرق رہا وہ ذلیل اور خوار ہوا، وہ اللہ خوار ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ جیسے آپ کو ایک سواری دی جاتی ہے، اور سواری پہ آپ کو کہا جاتا ہے یہ سواری گھوڑا لے لے، اور گھوڑے کے اوپر تو بیٹھ اور خانے کعبے میں جا اور بیت اللہ کا طواف کر کے آ۔
اب آپ گھوڑا لیتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا لیتے ہیں، آپ اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور اس کو سجانے لگ جاتے ہیں، گھوڑے کو سجانے بھی لگ جاتے ہیں، گھوڑے کی ڈیکوریٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے خانے کعبے کی طرف بھی چل پڑتے ہیں۔ آپ مکے کے سارے بازار دیکھ کے آ جاتے ہیں، مکے کے سارے بازار دیکھ کے آ جاتے ہیں، مکے کی رونقیں دیکھ کے آ جاتے ہیں، مکے کو اندر باہر سے ساری چیزیں آپ دیکھ کے آ جاتے ہیں، مگر جو طواف کعبہ وہ نہیں کرتے۔ ایک آپ نے کام نہیں کیا، جس بندے نے آپ کو گھوڑا دیا تھا، سواری دی تھی، وہ جس مقصد کے لیے تھی وہ تو آپ نے اچیو ہی نہ کیا۔ اللہ اکبر، جس مقصد کے لیے وہ سواری آپ کو ملی تھی وہ تو مقصد آپ نے اچیو ہی نہیں کیا۔ تو جس وقت آپ واپس آتے ہیں تو جس بندے نے آپ کو سواری دی بھی ہوتی ہے کہ یہ تجھے میں نے سواری دی تھی اور اس سواری پہ تو نے کعبے کا طواف کر کے آنا تھا، تو گیا یا نہیں گیا؟ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں گیا تو تھا پر میں مکے کو ادھر ادھر سے ہر طرف سے دیکھ کے آ گیا، سارا وقت ہی میں مکے میں لگایا، طواف کعبہ تو بھول گیا۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی کہ جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا وہ مقصد تو نے اچیو ہی نہیں کیا، اس مقصد کے مطابق تو اترا ہی نہیں ہے۔ تو مقصد اس جہان میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس جہان کے ہی ہو کے رہ جائیں، یہ سواری ہے، ہماری روح اس پہ سوار ہے، اور اللہ نے اس سواری کو، اس روح کو اس سواری پہ اس لیے سوار کرایا ہوا ہے تاکہ آپ اس کی معرفت کو اس دنیا میں حاصل کریں۔ بے شک، زندگی ہے صدف، قطرے اسکیاں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ اللہ، اگر آپ کا یہ زندگی جو صدف ہے، یہ جو صدف میں سے مراد ہوتا ہے سپی، اور وہ جو ہوتا ہے قطرے اسکیاں خودی، یعنی کہ سپی کے اندر ایک قطرہ ہوتا ہے، اگر وہ گر جائے تو وہ موتی بنا دیتی ہے۔ اگر اس زندگی نے، اس زندگی کی اس صدف نے اس روح کو انوار سے نہ لبریز کیا، اللہ کے نور سے نہ زندہ کیا، اللہ کی ذات کی یاد سے نہ بیدار کیا، تو اس نے وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، اللہ، یہ خالی گیا، خالی آیا خالی گیا۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو زندہ کیا، اپنی روح کو زندہ کر لیا، اپنے دل کو زندہ کر لیا، اپنی رب کی یاد سے اپنے اندر نور اللہ نور کر لیا، اپنے اندر روشنی کے چراغ روشن کر لیے، تو سمجھ لو کہ یہ عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں، تو بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ یہ اس نے مرنے کے بعد بھی اپنی قبر کو روشن کر لیا، تو جس نے مرنے کے بعد اپنی قبر کو روشن کیا اس نے اپنا مستقبل روشن کر لیا۔ بے شک، ضرورت حیات اور مقصد حیات کیا ہے؟ ضرورت حیات ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہماری، ہم کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، گھر میں رہنا ہماری ضرورت ہے، کپڑے پہننا ہماری ضرورت ہے۔ ہم ضرورت حیات پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم مارکیٹ میں اپنے سٹیٹس کو قائم رکھ سکیں۔ ہماری ضرورت حیات پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور مقصد حیات میں کیا انویسٹمنٹ ہے؟ جس جہاں میں تھوڑا سا رہنا ہے، متاع دنیا اللہ قلیل، جس جہاں میں رہنا ہی تھوڑا ہے، اس کے لیے ہما وقت الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میں، اللہ اکبر، چھوٹے سے جہان میں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی گرد نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اللہ، اور جس جہان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس جہان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس جہاں کی پرواہ کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر لمیٹڈ جہان تھا تو خواہشات بھی لمیٹڈ ہی ہونی چاہیے، بے شک، اگر انلمیٹڈ جہان ہے تو وہاں کی خواہشات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس جہاں کو نہ ختم ہونے والے جہان کی خواہشات نہ ختم ہونے والی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کچرے میں گریں گے آپ کیڑے بنیں گے، اگر آپ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جائیں گے تو آپ شہید بنیں گے۔ بے شک، اب آپ کی مرضی، آپ حسن تقویم کو پسند کرتے ہیں یا اسفل السافلین کو پسند کرتے ہیں، اللہ، یہ آپ کی مرضی، آپ ظلمت کو پسند کرتے ہیں یا نور کو پسند کرتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ ہدایت کو پسند کرتے ہیں یا گمراہی کو پسند کرتے ہیں،
آپ کی مرضی آپ شیطان کی پیروی میں آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں آتے ہیں؟ ایک میں عزت ہے، ایک میں ذلت ہے، ایک میں گمراہی ہے، ایک میں بے سکونی ہے، ایک میں سکون ہے. اب انسان کو چاہیے تلاش کرے کہ میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اور جو چیز اس کے لیے بہتر ہے یہ اس کی جستجو کرے. اللہ تو دیکھو نا، ہم اپنے آرام مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت حیات قربان کرتے یا نہیں کرتے؟ مقصد حیات ایک بندے کا ڈاکٹر بننا ہے، ایک بندے کا مقصد حیات انجینئر بننا ہے، ایک بندے کا مقصد حیات ہے کہ وہ یعنی کہ کوئی فلسفی بن جائے یا کچھ اور بن جائے. جو اس کے مقصد حیات کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد ہے، سائنسدان بن جائے، تو اس کے لیے وہ اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی کہ وہ اپنے آرام کو بھی قربان کرے گا اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے مال کو بھی قربان کرے گا اپنی پڑھائی کے لیے. تو اپنے وقت کو اور اپنے مال کو خرچ کرے گا تو کس لیے کرے گا؟ تاکہ وہ اس مقصد کو اچیو کرے. جب عارضی مقصد کے لیے قربانی درکار ہے تو مستقل مقصد کے لیے کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی قربانی نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے؟ حالانکہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا اپنے اندر آرزو کو زندہ رکھ یہاں تک کہ تیری مٹھی پر خاک مزار بن جائے. یعنی کہ چھوٹا سا جو مٹھی پر خاک ہے نا، یہ خاک جو تجھے ملی ہے یہ یہاں تک کہ وہ مزار بن جائے، قبر بن جائے. اس سے پہلے اپنے اندر آرزو تو رکھ کہ میں اس مقصد کو اچیو کرنا چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بے شک مقصد حیات تو یہ تھا کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت مقصود نہیں ہے، معبود مقصود ہے. جب عبادت مقصود نہیں ہے، معبود مقصود ہے، تو اس سے کیا پتہ لگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. بے شک جب ہم اس کو پہچان ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، جس کو اپنے رب کی پہچان نصیب ہوتی ہے وہ حاجت مند نہیں رہتا، اس کو سوال کی حاجت نہیں رہتی، اللہ اس کو ضرورتوں کی حاجت نہیں رہتی، بے شک اس کے سارے کام خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت بہلول دانا اس حال میں کپڑے پرانے پہنے ہوئے مٹی میں کھیل رہے، ریت کے اندر وہ بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل مٹی میں بیٹھے ہوئے. ان سے کسی نے پوچھا اے بہلول آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، بہت اچھا ہے، ہر وقت خوشی ہے، ہر وقت راحت ہے، ہر وقت سکون ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا اے بہلول تو کس حال میں ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ہر وقت سکون ہے، اور دنیا کو تو وقت بڑا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ذات کو جب اپنے رب کی اس میں پہچان لیا، اپنی رب کی ذات کو میں نے پہچان لیا اور اپنی ذات کو پہچان لیا کہ میں کون کیا تھا، کیا ہوں اور کیا ہوں گا، تو میں نے اپنے ارادوں کو اپنے رب کے سپرد کر دیا. جب سے میرے ارادے میرے رب کے سپرد ہوئے ہیں، جو میرا رب چاہتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پریشانیاں ختم. کیوں؟ جدو تکر حویلی میاں باکر دی جمالو اے میاں کر دی، جدو تکر اے اپنی حویلی سمجھتا ہے گا پریشانیاں رہندی ہیں، مصیبتیں رہندی ہیں، ٹینشنیں رہندی ہیں. تو جدو یہ اپنے آپ کو سمجھ لینا کہ میں عہدہ ہے گا تے عہدہ ہو کے رہے تو ہر پریشانی تو آزاد ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ تو وڈا کوئی محافظ ہے گا تہاڈا نہیں، وہ تو زیادہ کسی نے تہاڈی خیر خواہی کرنی نہیں ہے، وہ تو زیادہ تہاڈا بھلا کسی نے سوچنا ہے. وہ دے محبوب تو ود کے بھی نہیں کوئی سوچتا. النبی یولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ اس کے قریب ہے، ان کے قریب ہے. پھر حضور نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور اس میں پتنگے گر رہے ہیں، آگ میں پتنگے گر رہے ہیں. اسی طرح میری امت بھی آگ میں جا رہی ہے، گر رہی ہے، مگر میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. حضور فرماتے میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا کہ تسی بچ جاؤ، کسی طریقے نا تسی کسی طریقے بچ جاؤ. اج حضور دی حریص علیکم بالمومنین من انفسہم، کہ مومنین دی جاننا تو زیادہ انہوں نے قریب ہے کہ حضور. اور مومنین دے یعنی کہ جب مومنین مشقت دے وچ پیندے تکلیف کینوں ہوندی ہے؟ حضور نوں ہوندی ہے. اللہ اکبر. حضور نوں بڑا ناگوار گزردا ہے جدوں کوئی ایمان والا کسی تکلیف چ پیندا ہے.
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। اللہ اللہ پاک دی ذات سانو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔